اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس زمین پہ اللہ کے ایک کریم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں کے دلوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام تورات کے حافظ اور بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی اور اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بختنصر کی صورت میں نازل فرمایا اور وہ لوگوں کو چن چن کر مارتا تھا، اور اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا اور تورات کی ایک بھی جلد نہ چھوڑی، اور تقریباً اس نے بنی اسرائیل کے 40,000 عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر دیا، اور ان یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بس اللہ نے معجزے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے ایک دن رہا کرا دیا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو یہ لوگ کیسے زندہ کرے گا اور ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو کچھ میوہ جات پھل والے درخت نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے پھل کھائے اور انگوروں کا رس پیا اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر آپ سوار ہو گئے۔ یروشلم پہنچے، آپ نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے باندھ دیا اور آپ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور کھانا ایسے ہی زمین پر پڑا رہا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام اور اس کے گدھے کے کھانے کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم آیا اور آ کر واز کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بختنصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ یروشلم آ کر رہنے لگے اور نئی نئی عمارتیں اور باغات لگائے گئے۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ اس شہر کو خوبصورت بنایا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب عزیر علیہ السلام کے 100 سال مکمل ہو گئے تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کر دیا اور پوچھا کہ اے عزیر، تو کتنی دیر سویا رہا؟ عزیر علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی تو صبح کا وقت تھا، اور جب عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا گیا تو عصر کا وقت تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے عزیر، تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور غائبانہ آواز آنے لگی کہ عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال سلا دیا تھا اور آج تمہیں پھر سے زندہ کیا ہے، اور دیکھ میں تمہارے گدھے کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں اور ایک ڈھانچہ بن گیا، اس پر ماس چڑھنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ عزیر علیہ السلام، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسا 100 سال پہلے تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کہ جو اللہ انسان کو خون کے ایک قطرے سے زندگی دے سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے بعد وہ بستی دوبارہ آباد ہو چکی تھی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور بستی کی طرف روانہ ہو گئے، بستی جا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو گزرے ہوئے 100 سال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، میں حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہوں۔ مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور مجھے پھر سے میرے اللہ نے زندہ کر دیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کی صلاح کر سکوں۔ اس بستی کے لوگوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس وقت اس بستی میں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس کی عمر 120 سال تھی۔
لوگ اس بوڑھی عورت کو لے کر آئے۔ اس وقت تک وہ بوڑھی عورت نبینی ہو چکی تھی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات بتاتی ہیں، تو آپ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں۔ یہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کی ایک ایک نشانی بتانے لگی۔ ہر نشانی ویسے ہی سچی ہوئی، ویسے ہی کپڑے، ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی بال، ویسا ہی رنگ، ویسی ہی صحت، ویسی ہی جوتے، ہر نشانی سچی ہوتی گئی۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے جو بھی دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی، اور کہنے لگی اے شخص، اگر تو واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس عورت کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی آنکھوں کی بینائی آ گئی تو یہ عورت چیخ کر کہنے لگی قسم ہے مجھے اپنے رب کی، یہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور سب کے سب لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم چومنے لگے۔ ان لوگوں میں سے چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آئے، جہاں پر عزیر علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگ سوال کرنے لگے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بولا کہ میرے بابا حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان ایک نقطہ تھا جو کہ چاند کی مانند تھا، اگر آپ میرے بابا ہو تو وہ نشان دکھائیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور سب لوگوں کو وہ نشان دکھایا۔ جب لوگوں نے یہ نشان دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کو تورات سنانے لگے۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے تمام لوگ آپ علیہ السلام کا قدم اور ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے قسم ہے خالق کی جس نے ہمیں پیدا کیا، آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ بے شک وہ اللہ جو ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، ایک قطرے سے انسان کو زندگی دے سکتا ہے، بے شک وہ اللہ انسان کو بکھری ہوئی مٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ہم آپ کے ساتھ نئی ویڈیو شیئر کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔